یہ تو ایسے واویلا مچا رہی ہیں جیسے میں نے زبیدہ بھابی کو یہ گھر نہیں دنیا چھوڑنے کا کہہ دیا ہو۔ نفیسہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اپنی ساس صاحبہ کے ہنگامے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بس اتنا ہی سوچا تھا۔ ساس صاحبہ کا کہنا تھا کہ نفیسہ کے شوہر کو پڑھانے لکھانے اور اس مقام تک پہنچانے میں ان کے بڑے بیٹے اور بہو کا ہاتھ ہے، کیونکہ والد تو دونوں بھائیوں کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، ایک مکان کے سوا وہ دے کر ہی کیا گئے تھے۔ ایسے میں بڑے بھائی نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر گھر کی ذمہ داری اٹھائی اور اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا لکھایا کہ وہ اچھا کما سکے، جبکہ بڑے بھائی نے اپنے روشن مستقبل کو پس پش ڈال کر اپنے چھوٹے بھائی کے لیے قربانی دی۔ تو اب چھوٹے بھائی کا بھی فرض تھا کہ اتنا نہ سہی مگر تھوڑا بہت تو اپنے بڑے بھائی کے بال بچوں کا بوجھ اٹھا لے۔ نفیسہ خود بھی مشترکہ خاندان سے آئی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ مشترکہ خاندان میں ہر اکائی ایک جیسی آمدنی نہیں لاتی، مگر پھر بھی ایک جیسا کھاتی پیتی ہے۔ نفیسہ کی نظر میں مشترکہ خاندان کی ایک یہی برائی ہے کہ اگر کوئی زیادہ کماتا ہے تو صرف اس وجہ سے سارا خود پر خرچ نہیں کر پاتا کہ دوسروں کی دل آزاری ہوگی، اور کم کمانے والا مزے سے ان تمام سہولتوں کو پا لیتا ہے جن کے حصول کا اکیلے رہ کر وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نظریے سے نفیسہ اور ان کے شوہر یعنی کہ چھوٹے بھائی مسلسل گھاٹے میں تھے، اور زبیدہ بھابی اور ان کے بچے مزے کر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں طے کر بیٹھی تھی کہ اپنے شوہر کی کمائی کو اس طرح لوٹ کا مال سمجھنے والوں کو ایک دن خود سے دور کر دیں گی، اور یہ کام ان کو اس وقت بہت آسان لگنے لگا جب شادی کے چند مہینوں بعد اپنے شوہر کی الماریوں کو کھنگالنے پر نفیسہ صاحب کے ہاتھ ایک سٹامپ پیپر لگا۔ یہ مکان جو کہنے کو آبائی مکان تھا اور جو دونوں بھائیوں کی برابری کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، دراصل بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے نام کر دیا تھا۔ یہ بات بات میں کھلی تھی کہ اس میں بھی زبیدہ بھابی کا ہی ہاتھ تھا۔ کئی سال پہلے ان کے شوہر دبئی میں ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے تھے، اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، جس پر چھوٹے بھائی نے اپنی کئی سالوں کی جمع شدہ کمائی اور کچھ ادھار اکٹھا کر کے بڑے بھائی کے علاج پر لگائے، اور اللہ اللہ کر کے کئی مہینوں کے بعد بڑے بھائی دوبارہ کمانے کے لائق ہو سکے تھے۔ ایسے میں سب کچھ معمول کے مطابق چلنے لگا تھا، مگر زبیدہ بھابی کو یہ بات ستانے لگی کہ ان کے شوہر نے اپنے چھوٹے بھائی سے اتنی بڑی رقم لے تو لی ہے، مگر واپس کیسے کریں گے؟ لہٰذا انہوں نے ساس صاحبہ اور شوہر کو سمجھایا۔ یوں بڑے بھائی نے آبائی مکان سے اپنے حصے کا اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں کر دیا۔ سٹامپ پیپر نے نفیسہ کو زمین سے آسمان پر چڑھا دیا تھا۔ وہ بات جو نفیسہ صاحبہ پہلے زبیدہ بھابی اور ساس صاحبہ سے کہتے ڈرتی تھی، اب ڈنکے کی چوٹ پر کہنے لگے۔ ان کی روز روز کی سکھائی پڑھائی نے چھوٹے بھائی کی نظر میں زبیدہ بھابی، جس سے ان کو بڑی بہنوں جیسا پیار تھا اور جن کے ساتھ ان کا لاڈ پیار چھوٹے بھائیوں جیسا تھا، برا بنا دیا تھا۔ بڑے بھائی کے بچوں سے ان کو بیزاری ہونے لگی تھی، اور حد اس وقت ہو گئی جب نفیسہ کے اپنے ہاں اولاد کی خوشخبری آئی۔ بڑے بھائی تو بعد میں منظر پر ظاہر ہوئے۔ زبیدہ بھابی اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی ایک کم درجے کے علاقے میں مناسب کرائے کا مکان لے کر ہجرت کر گئے۔ بڑے بھائی نے چند دن ملک میں رہ کر چھوٹے بھائی کو سمجھانا چاہا، مگر چھوٹے بھائی اس وقت تک اپنے خاندان کے پھیلنے اور کام میں اس قدر مصروف ہو چکے تھے کہ کچھ سنتے بھی تھے تو یاد رکھنے اور عمل کرنے کا وقت نہ پاتے۔ اس وقت ساس صاحبہ پورے جوش و خروش سے اپنے بڑے بیٹے کی حمایت میں نفیسہ صاحبہ کی
ناراضی سے لاپرواہ اپنے چھوٹے بیٹے کو سمجھاتی۔ اول تو نفیسہ بیگم اکیلے دونوں ماں بیٹے کو بات کرنے ہی نہ دیتی، اور اگر دیکھ لیتی کہ شوہر صاحب اپنی ماں کی باتوں کا اثر ہونے لگا ہے تو جھٹ سے کوئی من گھڑت قصہ سنا کر شوہر صاحب کو زبیدہ بھابی اور بچوں سے بیزار کر دیتی۔ ساس صاحبہ تھوڑے دن تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہی، مگر جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے چھوٹے بیٹے کا خون سفید ہو چکا ہے تو وہ اپنا وہ گھر جو ان کو ان کے شوہر نے بنوا کر دیا تھا اور جس میں انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپس میں محبت اور امن کے ساتھ پھلتے پھولتے دیکھنے کے سپنے دیکھے تھے، سب بھلا کر اپنے بڑے بیٹے اور بہو کے گھر چلی آئیں، جن کے دلوں میں انسانیت اور سلوک میں رواداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چھوٹے بیٹے کو اپنی ماں کا اس طرح ناراض ہو کر چلے جانا برا لگا، مگر نفیسہ صاحبہ نے آخری کانٹا اپنی زندگی سے نکلتا دیکھ کر سکون کا سانس لیا، اور بھول کر بھی کبھی اپنی ساس صاحبہ کو منانے کے لیے اپنے شوہر کو نہ بھیجا، بلکہ اگر کبھی چھوٹے بھائی کو اپنی ماں یا بھائی کی یاد آئی تو نفیسہ صاحبہ نے اپنے بچوں کے کسی کام یا خاندان میں کسی تقریب کو بہانہ کر کے بڑے بھائی کے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف مشترکہ ملنے ملانے اور رشتہ داروں میں یہ کہتی پھرتی کہ ایک مزدور آدمی کے چھوٹے سے کرائے کے مکان پر جانے سے ان کی توہین ہوتی ہے، اور اگر وہ لوگ اتنی ہی محبت رکھتے ہیں تو خود ہی آ کر مل جائیں۔ نفیسہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زبیدہ بھابی جتنی بھی ملنسار اور روادار ہوں، اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتی۔ یہ سب باتیں زبیدہ بھابی کو کسی نہ کسی طرح تو پہنچ ہی جاتی تھی، جو وہ بھول کر کبھی نفیسہ کے گھر کا رخ نہیں کرتی، اور زبیدہ بھابی نے واقعی ایسا ہی کر دکھایا۔ بڑے بھائی اور ان کا خاندان چھوٹے بھائی اور ان کے خاندان کی زندگیوں سے کچھ اس طرح نکلا کہ کبھی کسی تقریب میں ملاقات ہو بھی جاتی تو رسمی سلام دعا کے علاوہ بات آگے نہ بڑھتی۔ یوں نفیسہ صاحبہ اپنی اجارہ داری قائم کر کے دل ہی دل میں مطمئن اور خوش ہوتی رہی۔ جب تک چھوٹے بچے تھے اور شوہر حیات تھے زندگی گلزار بنی رہی۔ شوہر صاحب کے انتقال اور پھر اپنی بیٹی کو کاروبار کے سلسلے میں ملنے والے پے در پے دھوکوں نے نفیسہ کی آنکھیں کھول دی تھی۔ دنیا کی بے رحمی پرکھی تو ان کو اپنی بے رحمی یاد آنے لگی، مگر اب وہ پچھتا بھی تو نہیں سکتی تھی، وقت کا گلہ بھی تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وقت نے تو ان کو کئی بار پیچھے پلٹ کر دیکھنے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دیا تھا۔ جب ان کے شوہر کو پہلی بار دل کی بیماری نے گھیرا تھا وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، اور اسی کمزور لمحے میں انہوں نے اپنی ماں اور بڑے بھائی بھابھی سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ وہ چاہتے تو خود ماں بھائی بھابھی سے مل آتے، مگر وہ نفیسہ کو ناراض کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ کئی بار انہوں نے نفیسہ کو منانے کی کوشش کی، کئی بار انہوں نے دونوں خاندانوں کے ملاپ کی کوشش کی، مگر ہر بار نفیسہ صاحبہ کی طرف سے اتنی شدت سے رد عمل دکھایا جاتا کہ بات ایک دو جملوں میں ہی نپٹا دی جاتی۔ نفیسہ صبح شام زبیدہ بھابی کے فون کے انتظار کے دوران بس یہی سوچتی رہتی، اور جب ہر طرف سے خود کو قصوروار دیکھتی تو رونے لگ جاتی۔ پھر بھی انہیں اطمینان تھا، وہ صبر سے زبیدہ بھابی کی دوبارہ آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زبیدہ بھابی وعدے کی پکی ہے، وہ ضرور اپنے بڑے بیٹے جلال کو منا کر لے آئیں گی۔ اس رشتے کے لیے پہلے پہل زبیدہ بھابی نے ہی کی تھی۔ چھوٹے بیٹے کے انتقال کے بعد ساس صاحبہ اکثر نفیسہ کے گھر رہنے آ جاتی تھی۔ نفیسہ ان کو روکتی، مگر وہ ایک دو دن سے زیادہ نہ رہتی۔ ایسے میں ساس صاحبہ نے ہی زبیدہ بھابی کا پیغام نفیسہ کو پہنچایا تھا۔ نفیسہ کو شوہر کے انتقال کے بعد سے جو اپنا اور اپنے خاندان کا وجود طوفان میں پھنسا محسوس ہونے لگا تھا،
ایک دم کنارے پہ آ لگنے کی امید ہو چلی تھی، اور زندگی میں پہلی بار انہوں نے سچے دل سے زبیدہ بھابھی کی ساری اچھائیوں کا کھل کر اعتراف کیا تھا، جن کو کبھی وہ چالاک، مکار اور کینہ پروری کا نام دیتی تھی۔ دراصل ان کی اپنی ہی نیت کا فطور تھا۔ وہ جب سے شادی کر کے آئی تھی، زبیدہ بھابھی کے نام کے ڈنکے بجتے دیکھ کر نفیسہ کے دل میں شدید قسم کا حسد بیزار ہوتا تھا۔ وہ زبیدہ بھابھی اور ان کے خاندان کو گرانے کے چکر میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھی تھی۔ انجانے میں اسی شاخ کو کاٹ بیٹھی تھی جس پر ان کا اپنا بھی آشیانہ تھا، مگر اب وہ کھلے دل سے زبیدہ بھابھی کی بڑائی کو تسلیم کر رہی تھی۔ کہاں تو وہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور اب تینوں بیٹوں کے بڑے ہونے اور ایک سے ایک کامیابی حاصل کرنے کے بعد تو جیسے زبیدہ بھابھی کی حیثیت نفیسہ سے بھی کہیں بڑھ گئی تھی، مگر ابھی بھی ان کے رویے میں رواداری، ملنساری اور خلوص تھا۔ نفیسہ کو پورا یقین تھا کہ کچھ بھی ہو، زبیدہ بھابھی اپنے دیور کے خاندان کو بکھرنے نہیں دیں گی۔ ایک دن سعدیہ آفس سے لوٹی تو اس کے چہرے کی ویرانی کچھ اور گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی اپنی ماں کے برابر میں آ بیٹھی۔ بے چینی سے نفیسہ نے پہلو بدلا۔ وہ سعدیہ کو دلاسا دینا چاہتی تھی کہ زبیدہ بھابھی کا آج ہی فون آیا تھا، وہ کل دوبارہ جلال کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اب کے بار وہ بات پکی کر کے ہی جائیں گی۔ چند ہی دنوں کی بات ہے، پھر سعدیہ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وہ گھر بیٹھے گی اور کاروبار اس کے تایازاد سنبھال لیں گے۔ اس قدر لائق اور سمجھدار بیٹے ہیں زبیدہ بھابھی کے کہ چاہیں تو چند ہی دنوں میں تمہارے بابا کے کاروبار کو سنبھال کر اسے اور بھی ترقی دے ڈالے۔ پھر زبیدہ بھابھی کی تربیت اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے دلوں میں رواداری اور محبت ہی ڈالی ہوگی۔ تم وہاں بہت خوش اور مطمئن رہو گی۔ سعدیہ، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں امی پلیز۔ سعدیہ نے بے دلی سے ان کی بات کاٹ کر کہا تو نفیسہ کا دل دہل گیا۔ منع کر دوں؟ مگر کیوں؟ نفیسہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ سعدیہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ کتنی عجیب بات ہے امی کہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں تائی جان کو، وہ لے آئیں گی، منا کر سمجھا بجھا کر اپنے بیٹے کو، مگر جو توہین وہ آپ کی اور میری کر گیا ہے، کیا آپ وہ سب بھول سکتی ہیں؟ ہاں، آپ اپنے فائدے کے لیے بھول بھی سکتی ہیں، مگر کیا وہ خود بھول سکے گا؟ کیا ہے اس کی نظر میں آپ کی، میری، ہمارے خاندان کی اوقات؟ وہ مجھے آپ سمجھتا ہے امی، ایسا بیج جس سے نہ چاکی کے پودے پھوٹتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی بات مان کر شادی کر بھی لے گا، مگر ہمیشہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھے گا، مجھ سے خوف زدہ رہے گا، اپنے خاندان والوں کو مجھ سے بچا کر رکھے گا۔ وہ مجھے کبھی بھی آپ سے الگ حیثیت نہ دے سکے گا، اور میں بھی خود کو آپ سے کبھی الگ نہ کر سکوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی، کیا معلوم میں بھی آپ کی ہی طرح اس خاندان میں اپنے سے بہتر کسی اور کو دیکھ کر جلن و حسد کے سمندر میں جا گروں۔ کیا معلوم میں آپ کی ہی طرح ہنستے بستے امن کے گہوارے کو توڑ ڈالوں۔ امی، آپ نے حسد کے جو بیج بوئے، ان سے پھوٹے کچھ بیل بوٹے آپ کے تمام بچوں میں بھی سرایت کر گئے ہیں۔ ان بیل بوٹوں نے دوسروں کو تو وقتی نقصان پہنچایا، مگر ہمیں، آپ کے اپنے خاندان کو عمر بھر کا روگ لگا دیا ہے امی۔ آپ نہیں جانتی، ہم سب یا ہم میں سے کچھ انجانے میں آپ کی نقش قدم پر چل کر ساری عمر خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو نقصان دیتے رہیں گے۔ اور جلال ٹھیک کہہ گیا ہے، آپ کے بوئے نہ چاکی کے بیجوں کو پھل تو ہمیں کھانا ہی ہوگا۔ سعدیہ سوچ میں ڈوبی بو رہی تھی، اور نفیسہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔